بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری نشست ہے وہ جنات کے بارے میں سوال و جواب کے حوالے سے ہے۔ تو پہلے اس نشست کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جنات کون ہیں۔ اس کا جواب بار شریعت اس اول کے اندر ہے صفحہ 94 کے اوپر کہ جنات ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا ہے۔ ان میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اور ایسے عجیب و غریب اور مشکل کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں۔ تو لغت میں جن کا معنی ہے ستر اور خفا، یعنی جن کو اس لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ جنات کے وجود کا انکار کرنا کیسا ہے۔ جواب، جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں میں سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا۔ تو جواب ہے کہ جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ جنات کتنی تعداد میں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے تفسیر طبری کے اندر کہ انسان کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ برے جنات کو کیا کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے تفسیر کبیر کے اندر کہ برے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی کن صورتوں اور آیات کی تلاوت کی جائے، یعنی جنات سے بچنا ہو تو کن صورتوں کو یا آیات کو پڑھنا چاہیے۔ تو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، سورہ یاسین شریف پڑھنی چاہیے، سورہ المومنون کی آخری آیات پڑھنی چاہیے، سورہ مومن کی ابتدائی آیات پڑھنی چاہیے، سورہ البقرہ پوری پڑھنی چاہیے، سورہ آل عمران جو ہے وہ پوری پڑھنی چاہیے، سورہ الاعراف، سورہ الحشر کی آخری 3 آیات، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس اگر پڑھتا رہے بندہ تو شیاطین کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی طرح جنات پر شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس کے جواب ہے جی ہاں، جنات بھی شریعت مطہرہ کے پابند ہیں۔ مسلمان جنات نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور انسانوں سے دینی علوم اور روایت حدیث حاصل کرتے ہیں، اگرچہ انسانوں کو پتہ نہ چلے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ امام الائمہ کشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر جنات کیا کہہ رہے تھے۔ تو اس کا جواب جو ہے لفظ المرجان فی احکام الجنان فی بقاء الجن صفحہ 200 کے اوپر ہے کہ جنات ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ فقیہ قرآن و سنت سے احکام نکالنے اور انہیں واضح کرنے والا عالم چلا گیا، تو اب تمہارے کے لیے کوئی فقیہ نہ رہا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے پیروکار اور جانشین بنو۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جنات نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی تھی۔ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو جبل ابی قبیس اور حجون کے پہاڑ پر جن نے قسم کھا کر یہ ندا کی، انسانوں میں سے کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جیسا فخر و صفات والا بچہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے جنا ہے۔ تو اس کا حوالہ بھی نوٹ فرما لیں، لفظ المرجان فی احکام الجنان نداء الجن صفحہ جو ہے 176 ہے، اس کے اوپر یہ عبارت موجود ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی تھی۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ خبر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ایک جن نے دی تھی، اور یہ معجم الاوسط اور اس کی حدیث نمبر ہے 765، جس کے اندر یہ موجود ہے کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ آمد کی خبر ایک جن نے دی تھی۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی۔
تو وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ قدسیہ کے اندر اللہ پاک ہمیں علوم دینیہ سیکھنے کی اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب